شاہ جی تعارف کے محتاج نہیں، سب حضرات کو معلوم ہے امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوترے حضرت سید عطا المومن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے انہوں نے بیٹے مجلس احرار اسلام پاکستان دے امیر خطیب ابن خطیب حضرت مولانا پیر سید عطا اللہ شاہ سالس بخاری دامت برکاتہ عالیہ حضرات کے سامنے موجود ہیں، بیان فرمے سے میں بلا تاخیر انہوں کو دعوت خطاب دینا۔ حضرت اپنے مخصوص انداز کے اندر اپنے دعوت اور گفتگو پیش فرمے سے بیان فرمے سے ولی ابن ولی خطیب ابن خطیب امیر مجلس احرار اسلام پاکستان حضرت مولانا پیر سید عطا اللہ شاہ سالس بخاری دامت برکاتہ عالیہ و حافظ اللہ تعالی حضرت شفقت فرمانے ابھی لمبا سفر کرتے اپنے میں تشریف گھنا ہے۔ حضرت دی شفقت دا سرپرستی دا بہت شکریہ۔ اللہ پاک نے دعا کرنا اللہ پاک انہاں دے علم عمل دے اندر عمر صحت دے اندر تقوی دے اندر قبولیت دے نال عافیت دے نال برکت نصیب فرمائیں۔ اور حضرت میں گزارش کرے ساں درخواست کرے ساں میں شفقت اور سرپرستی فرمائیں دراسن ساری اساں روحیلے چولستانی لوگ ہیں، ساڈا حق زیادہ بڑھ دے بھولے شولے لوگ ہیں، انشاءاللہ امید ہے حضرت سرپرستی فرمائیں شفقت فرمائیں ہمیشہ سب کو یاد رکھے سے اور سارے خصوصی کوٹا ہو سی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھو کہ قریب قریب تشریف دیتا ہوں اکبر ٹھیک میں سے پچھوں سے اللہ قریب قریب دروازے میں کول بیٹھے ہیں بنی دے انتظار ہے کو ان کو اجازت دے ساتھی بند کر کے میں اندر ہی ہوئی پھر باہمنا چاہتے ہو خدا تکلف کو پابندی نہیں سارے بڑی رحمت اللہ کی باتیں ہوتی بنی وہی تقریر سننا نہ پڑے تو فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے زیادہ بوجھا ہے استحبابی عمل ہے مستحب عمل ہے باسو نیک نیت کر باسو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری میں بھی دین برکت میں کوئی کام کی توفیق عطا فرما دے سے فائدہ اسی میں فائدہ دے سے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام عبادت اور ثواب کی نیت میں ذوق شوق اور محبت میں نماز درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی، کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام کتاب ہوں. ایک قرآن ہے جہاں بھر کے مسائل کا علاج، ایک قرآن ہے جہاں بھر کے مسائل کا علاج، سب سوالات کے حل اس کے جوابوں میں ملیں گے. نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، یہ وہ نشے نہیں جو تم کو شرابوں میں ملیں گے. جو قصد منزل حق ہے تو پھر کتاب مبین کو، ہجوم تیر شبی میں چراغ راہ بناؤ. یہی ہے درس اخوت، یہی پیام بقا ہے کہ آدمی کے ستم سے تم آدمی کو چھڑاؤ. میرے واجب الاحترام سامعین ذی وقار، میزبان محفل، صاحب دعوت، زندگی میں غالباً پہلی مرتبہ یہاں حاصل ہو رہی ہے. آپ کے قریب قریب کے علاقوں میں اس سے پہلے بھی آنا ہوا، لیکن یہاں اس انداز کی یہ پہلی حاضری ہے، اور پہلی حاضری پر ہی مجھ پر بہت سا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تعلق دین کی نسبت کا ہو تو کہنا نہیں پڑتا، جانبین پر جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے عائد کیے ہیں دعا کرنی چاہیے اللہ وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات بڑی ہمت سے بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. سب سے پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ محفل میں، دین کی محفل میں بیٹھنے کی نیت دین سیکھنا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی صاحب نسبت آیا ہے تو چلو چل کے اس کو دیکھ لیں، یہ بھی نہیں کہ چلو چل کر دیکھا جائے. سنا ہے کہ قرآن اچھا پڑھا جاتا ہے، سنا ہے کہ نعت اچھی پڑھی جاتی ہے، سنا ہے کہ تلاوت اچھی کی جاتی ہے، سنا ہے کہ بیان اچھا ہوتا ہے. یہ مقصد اور نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آئے. اس نیت سے بیٹھنے والا وہ طالب العلم ہوتا ہے، وہ متوجہ ہو کر بیٹھتا ہے، کچھ لینے کی غرض سے بیٹھتا ہے. اس کی اس غرض مندی، حاجت مندی اور نیک نیتی کی طفیل اللہ کہنے والے کے دل پر حق کہنے کا داعیہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کی جب
یہ الگ بات کہ ہم نے آج ضرورت کچھ اور چیزوں کو بنا لیا. ہم نے ضرورت سمجھا سائنس کو، ہم نے ضرورت سمجھا انگریزی کو، ہم نے ضرورت سمجھا ریاضی کو. لوگوں کے مال زیادہ ہے. ان کی ضرورت اپنی جگہ پر، ان کا انکار نہیں میں کر رہا، لیکن ان کی ضرورت اپنی جگہ پر صرف دنیا کے لیے، دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ہے. دین کی ضرورت آپ کو یہاں اس لیے ہے کہ اسی کی برکت سے آپ کی آخرت کی حقیقی زندگی بہتر ہو. یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم فراموش کر دیتے ہیں. ہمارا اس زندگی کو گزارنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے ہم یہاں یہی کچھ کرنے آئے ہیں جو کر رہے ہیں. آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کی، جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، ان کی جو خوبیاں بیان کی ہیں اس میں بالخصوص آخرت کے عقیدے کا خاص طور پر ذکر کیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے. کیسی ہے؟ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس عقیدے، ہر عقیدے کا انسان کے عمل پر اثر ہوتا ہے. آپ تو عقیدے پر یقین رکھتے ہیں نا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر وقت ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم چلے جاؤ، خلا میں چلے جاؤ، چاند پر پہنچ جاؤ، مریخ پر چلے جاؤ، صحرا میں رہو، پہاڑوں پر چلے جاؤ، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے. اس یقین اور عقیدے کے نتیجے میں انسان کے عمل پر کیا اثر ہوگا؟ اگر عقیدہ یہ ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہی مضبوط ہے جیسے رسول اللہ نے صحابہ کا بنایا، تو انسان ہر حال میں ایک ہی فکر کرے گا کہ اللہ کو راضی کیسے کیا ہے. اور جب یہ فکر ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ان کاموں پر عمل کرنے، امور کو اختیار کرے گا، وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ عقیدہ توحید کا آپ کے عمل پر